اللہ نے مینو اپنے نور تو پیدا کیتا اور میرے صدیق نو میرے نور تو پیدا کیتا۔ دوستو یاد رکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی دین دے اندر مثال اینجی ہے دوستو، جس طرح جسم دے لئی سردہ ہونا ضروری ہے، اس طرح دین دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عزت کرنا اینجی ہی ضروری ہے۔ کبھی کہ میں صدیق نو ملنا ہے تو اس نو کیا جائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جا، جڑی جگہ تے تین آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملن گے اس سے جگہ تے تینوں صدیق اکبر ملن گے۔ کل قیامت دے دیاڑے کل جنت دے اندر بھی یا اللہ صدیق میرے نال نال روے۔ جڑی آئی تواڈے نال گل کرنی ہے او شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی خدمات کے حوالہ سے آپ سے بات کی جائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیا کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے اندر ارشاد فرما رہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت والوں کا دعویٰ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق ہے، آپ جنتی ہیں، تو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں دیکھیں جی یہ جو آپ کہتے ہیں یہ آپ کے کہنے کی باتیں ہیں، قرآن و حدیث سے ہمیں یہ بات آپ ثابت کر کے دکھائیں۔ تو ان لوگوں کو میں یہ آیہ کریمہ پڑھ کر دلیل دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، او ذات جیڑی سچ نو لے کے آئی، وصدق بہ اور جس نے سچ دی تصدیق کی تھی، اولئک هم المتقون یہی لوگ متقین ہیں۔ اور دوستو یاد رکھو مفسرین فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، اس سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہے، وصدق بہ اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے، اولئک هم المتقون۔ یہ پتہ چل گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سچے بھی نے تے متقی بھی نے۔ اور جگہ تے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم اس شخصیت کو دوزخ سے بہت زیادہ دور رکھیں گے۔ کس کو؟ الاتقا، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو دوستو پتہ چل رہا ہے جس شخصیت کے حق میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی وہ شخصیت جنتی ہے۔ اگر دیکھا جائے لفظ اتقا کو تو آپ جانتے ہیں یہ صیغہ اس میں تفضیل کا ہے، جس کا معنی یہ ہوگا جو سب سے بڑا متقی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اتقا سے مراد بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یاد رکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاصہ تھا، آپ جانتے ہیں آپ کمزور غلاموں کو آزاد کروایا کرتے تھے، ان غلاموں کو آپ خریدا کرتے تھے جن کو کوئی بھی نہ خریدتا۔ تو ایک مرتبہ آپ کے والد گرامی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے میرے پیارے بیٹے تم نے غلاموں کو خریدنا ہی ہے تو ان کو خریدو جو طاقتور ہو، جو تمہیں پیسہ کما کر دے، تم کمزور غلاموں کو کیوں خریدتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جو جواب دیا آپ نے کمال کا جواب دیا، آپ نے کہا اے میرے ابا جان میں غلاموں کو خریدتا ہوں، وجہ بس یہ ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا نا الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ شخص جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے کیوں؟ یتزکا، تاکہ اس کا مال
خوب پاک صاف ستھرا ہو جائے. اور درجنوں مفسرین فرماتے ہیں یتزکا سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مراد ہے. دوستو یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. دونوں آیات سے یہ بات واضح ہو گئی. وصدق به اولئک هم المتقون وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه رب الاعلى ولسوف يرضى. دوستو پتہ چلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق بھی ہیں، سچے بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں. حیرانگی والی بات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں وہ کرتے ہیں، نازیبا الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں جو مرشد کو مرشد کہتے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا یہ مرشد ہے. ارشد یرشد ارشاد فہو مرشد. جو مؤذن کو مؤذن کہتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا مؤذن لفظ ہوتا ہے یا مؤذن. اذن یؤذن تعزینا فہو مؤذن. جو مفسر کو مفسر کہتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا فسر یفسر تفسیرا فہو مفسر. جو محدث کو محدث کہتے ہیں حدث یحدث تحدیثا وهو محدث. لوگ جڑے محدث نو محدث کہندے نے اصل دے اندر انہاں دے دل نو تے دماغ نو حدث لاہی کے انہاں لوگاں نو میں مومنانہ مشورہ دینا چاہنا وا وہ اپنے دل دے اندر اور دماغ دے اندر صحابہ تے اہل بیت دی محبت نو بسان تاکہ صحابہ اور اہل بیت دی محبت دے نال ان دا دل اور ان دا دماغ پاک ہوئے صاف ہوئے. اور پھر اس نو پتہ چلے شان صدیق اکبر کی ہے. پھر اس نو پتہ چلے مقام صدیق اکبر کیے. پھر ان پتہ چلے ابو بکر صدیق کون نے. دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خدمات اسلام دے لئی کیتیاں یاد رکھو اس سے کوئی نظیر نہیں ملتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ وحدہ لا شریک نے بڑا مقام عطا کیتا ہے، بڑی شان عطا کیتی ہے. آؤ میں تم دسنا کون ابو بکر صدیق. او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ نو برا بھلا نہ کہے اجے. میرے صحابہ دے مقابلے دے اندر اگر تسی احد پہاڑ دے برابر بھی سونا خرچ کر دیو تے میرے صحابہ دے مقام نو تسی نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ دوستو یہ صحابہ کرام سن. اللہ نے انہوں نے مقام کیویں عطا کیتا، اللہ وحدہ لا شریک نے انہوں نے رتبہ کیویں عطا کیتا. دوستو انہوں نے ہر ایک چیز اللہ دے حبیب تے قربان کر دیتی. انہوں نے اپنا گھر بار ہر ایک چیز لٹا دیتی اور لٹا کے مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے. جیسے مدینے چلے گئے تو پھر کفر نے اکھاں بکھائیاں. کفر نے کیا کسی دوڑے نال جنگ کرنے چاہنے تے صحابہ کول بظاہر کچھ بھی نہیں سی، انہاں کول سب کچھ سی، لیکن صحابہ نے پھر بھی کیا کوئی نہیں آ جاؤ ستم کئی طرح ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. صحابہ نے کیا تواڈے کول اسلحہ ہے تے رکھو، تواڈے کول ہر ایک چیز ہے تے رکھو، لیکن ساڈے کول جو ہے نا اللہ وحدہ لا شریک دا فرمان سانو اے کافی ہے. اللہ فرماندا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ تے اللہ دے حبیب تے بھروسہ کر کے تمام کافروں لمیا پا دیتا. دوستو اے سن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. میں گل کر رہا سی حضرت ابو بکر صدیق دے بارے کہ کون ابو بکر صدیق. او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو دردہ کہندے نے کہ ایک دن میں چل رہا سا ابو بکر صدیق دے اگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے مخاطب کر کے کیا اے ابو دردہ تو اس شخصیت دے اگے چل رہا ہے جنہاں سب تو زیادہ فضیلت والا ہے، یہ سب تو زیادہ انبیاء تو بعد فضیلت حامل ہے، یہ سب تو زیادہ اعلی ہے، تو اس نو کنڈ کر رہے ہیں. تو یہ سن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر صدیق انہاں دے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو ابو بکر صدیق دا شکریہ ادا کرنا میری امت تے واجب ہے. اے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کون ابو بکر صدیق؟ او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بیان کردے نے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر جڑے میرے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیتا کہ ابو بکر صدیق تو زیادہ مولا علی جڑے نے نا فضیلت والے نے، کہندے نے امام احمد بن حنبل یہ کوئی چھوٹا موٹا امام نہیں ہے، فقہ دا بہت بڑا امام ہے جس کا نام امام احمد بن حنبل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ منبر تے تشریف فرما ہوئے، آپ نے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی بیان کی تھی، پھر لوگوں نے مخاطب کر کے کیا، اے لوگو علی تو زیادہ فضیلت علی جنی شخصیت نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو سوئین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا مقام رتبہ جنہ دی شان مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کر رہے۔ سو کون ابو بکر صدیق؟ او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ نے مینوں اپنے نور تو پیدا کیتا اور میرے صدیق نو میرے نور تو پیدا کیتا۔ دوستو یاد رکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی دین دے اندر مثال اینجی ہے دوستو، جس طرح جسم دے لئی سردہ ہونا ضروری ہے اس طرح دین دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عزت کرنا اینج ہی ضروری ہے۔ اگر سر نہ رہے تو جسم باقی نہیں رہندا۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی حیا بندے دے اندر نہ ہوئے تو بندے دا ایمان باقی نہیں رہندا۔ ابو بکر صدیق دوستو آج بھی اگر کوئی بندہ کہے کہ میں داتا صاحب نو ملنا چاہنا تو اس بندے نو کیا دینا، بھائی تو لاہور جا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں بابا جی حضور نو ملنا چاہنا تو اس بندے نو کیا دینا، یتیم خانہ چوک جا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں پیر میرے شاہ صاحب نو ملنا چاہنا تو اس بندے نو کیا دینا، بھائی تو گولڈا شریف جا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں غوث پاک نو ملنا وے تو اس نو کیا دینا، بھائی تو بغداد شریف جا۔ اگر آج بھی کوئی بندہ کہے کہ میں صدیق نو ملنا وے تو اس نو کیا جائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جا۔ جڑی جگہ تے تین آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملن گے اس سے جگہ تے تین صدیق اکبر ملن گے۔ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا منگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر اپنے ہاتھاں نو اٹھایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا اللہ دنیا دے اندر جس طرح صدیق میرا رفیق ہے، میرا یار ہے، میرے نال ہے، کل قیامت دے دیاڑے کل جنت دے اندر بھی یا اللہ صدیق میرے نال نال روے۔ دوستو اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان ہے جنہ دے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے، یا اللہ کل قیامت دے دیاڑے کل جنت دے اندر بھی میرا دوست صدیق میرے نال رہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اے پیارے حبیب اساں تہاڈی دعا نو قبول فرما لیا۔ دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے تسی جانتے ہو نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان کی اللہ فرماتا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب تے کلام نہیں کرتا، میرا حبیب تے کلام ہی نہیں کرتا۔ اس ویلے کلام کردا وے جڑے ویلے اسی اپنے حبیب دی طرف وہی کرنے ہاں۔ دوستو پتہ چل گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق بھی نے تے جنتی بھی نے۔ آؤ پتہ کرنے ہاں کون ابو بکر صدیق۔ دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو ظاہری پردہ فرما گئے نا، دوستو یاد رکھو اس ٹائم صحابہ کرام دے رنگ سرمے جیسے ہو گئے سن۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینی بند کر دیتی سی، دو مردہ نے تے ایک عورت نے نبوت کا اعلان کر دیتا، معنی نے زکات دا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اسامہ بن زید دے قیادت دا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس ویلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے نے اگر ابو بکر صدیق نہ ہوندے تے ساڈا کچھ بھی نہ بچتا۔ اے سن ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ سنگیو تسی جان دے ہو گے نا جڑے ویلے آقا الصلوۃ والسلام نے دنیا تو ظاہری پردہ فرمایا نا تے صحابہ کرام دے باہمی مشورے دے نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو خلیفہ بنایا گیا. جب خلیفہ بنایا گیا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تسی جان دی انہاں نے تنخواہ لئیے. تنخواہ کی لئیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تنخواہ انی لئی جنی تنخواہ یا جنی مزدوری مدینے دے ایک مزدور دی سی. صحابہ نے کیا جناب تسی اپنا گزر کیویں کرو گے، گزارا کیویں ہوئے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا گزارا کراں گا، اور گزارا نہ ہویا تے مدینے دے مزدور دی مزدوری ودا دیاں گا. دوستو یہ سن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جڑے ویلے مانی نے زکات دا مسئلہ کھڑا ہویا انہوں نے کیا کہ زکات نہیں دینی تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انہاں دے خلاف جنگ کیتی جائے گی. آپ نے فرمایا کہ مسلمہ کذاب دے خلاف بھی جنگ کیتی جائے گی. اس ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق دے کول آئے. آپ کہنے لگے جناب تساں نے اعلان کیتا وے مان انہیں زکات دے خلاف جنگ دا اور مسلمہ کذاب دے خلاف بھی تسی جنگ کرنا چاہتے ہو. جناب اگر تسی دونوں پاسے لشکر نو روانہ کر دیو گے تو مدینہ خالی پڑ جائے گا. تسی ان کرو مسلمہ کذاب دے خلاف تے جنگ کرنے آ. جڑے زکات دا انکار کردے پے نے یہ 4 ارکان تو بنتے نے نا، ایک ارکان دا یہ انکار کردے پے نے انہاں نو بعد تک لواں گے. دوستوں کو سنو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا جواب اے مسلماناں دے سب تو وڈے صوفی جڑے ویلے اپنی گل آ جائے عاجزی ان کی ساری ہر ایک گل برداشت ہے، لیکن جڑے ویلے اسلام دی گل آ جائے جڑے ویلے شریعت دی گل آ جائے اس ویلے کوئی ماڑی گل نہیں کردے. آپ نے پتہ کی کیا جڑی گل آپ نے کی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال آپ ہی کر سکتے سن. آپ نے کیا اے عمر تو جاہلیت دے اندر تے تو بڑا سخت ہے، بڑا ڈاڈا ہے، ان کمزور گل کرنا ہے، ان نرمی والی تو گل کرنا ہے. سوئے سن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے کیا اے عمر تو کہنا ہے کہ مدینہ خالی ہو جاوے دا کوئی گل نہیں ہے، مدینہ خالی ہو جاوے جنگلی جانوران صدیق نو لتو پکڑ کے گھسیٹ کے لے جان کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہنا ہے کہ جنہیں مانی نے زکات نے انہاں دے خلاف جنگ بعد وچ کیتی جائے گی، انہاں نال گل بعد کیتی جائے گی. 4 ارکان تے منڈے نے صدیق نے ہوندیا ہویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دے اندر کوئی ذاتی برابر بھی تبدیلی کرن دی کوشش کرے گا. صدیق اس بندے دے نال بھی جنگ دا اعلان کرے. اے سن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے فرمایا کہ اللہ دے حبیب سانو دین مکمل دے کے گئے نے، اور اللہ نے فرمایا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین مکمل ہو گیا، کوئی بھی اس کے اندر کمی پیشی کرن دی کوشش کرے گا صدیق اس بندے دے نال جنگ کرے گا، صدیق اس بندے واسطے جہنم کرے گا. جیڑا بھی بندہ دین دے خلاف بغاوت کرے گا. اے سن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور جڑے ویلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرما دیتا کہ اسامہ بن زید لشکر دی قیادت کرن گے، سپاہ سالار اے ہی ہون گے. اس ویلے بھی عمر فاروق آپ دے کول آ گئے. آپ نے جڑے ویلے گل کیتی آپ نے وہی گل کیتی جو پہلے گل کیتی. یا عمر تو دور جاہلیت دے اندر تے بڑا ڈاڈا سا ہن تو کمزوری والی گل کرنا ہے، نرم گل کرنا ہے، تین پتہ نہیں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس نو سپاہ سالار بنا کے گئے نے وہ اسامہ بن زید نے. اسامہ بن زید دی قیادت دے اندر مانی نے زکات دے خلاف جنگ لڑی جائے گی جس نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سپاہ سالار بنا کے گئے نے، جنہاں دے ہاتھ دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیادت اے ہی کرن گے. صدیق دی کی مجال ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فیصلے نو تبدیل فرماوے. دوستو اے سن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جو مرضی ہو جائے آپ نے کدی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دی خلاف ورزی نہیں کی. اے سن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. دوستو اگر مسلمہ کذاب دے خرافات نو دیکھا جائے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اے مسلمہ کذاب دے کول گئے علی آپ نے کلمہ نہیں سی پڑھیا. جڑے ویلے گئے نا
تے جا کے کیا ہاں جی ذرا اے تا دسو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے کو نیا کلام نازل ہویا وے تے مسلمہ کذاب نے کیا ہاں ہویا وے اس نے پڑھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جڑے ویلے اس نے اے سورت نو پڑھیا نا پڑھن تو بعد اس نے اپنا بھی کلام سنایا، اس نے کیا میرے تے بھی کلام نازل ہویا ہے جیسے اس نے اپنا پڑھ کے سنایا، سنان تو بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہندا دسو تا صحیح کیڑا کلام زیادہ کمال دا ہے۔ آپ نے کیا حال تک اگرچہ میں کلمہ نہیں پڑھیا محمد کریم دی غلامی وچ نہیں آیا لیکن سن لے کتھے والعصر اور کتھے تیری بک بک اے سنت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاد رکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو اسلام دی بقا دے لئی دین دی بقا دے لئی جو کردار ادا کیتا وہ تا کیتا ہی کیتا، جنہا عورتاں نے ادا کیتا نا اس سے بھی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام دا فرمان ملدا ہے، حضور نے فرمایا میں جنگ احد دے اندر جڑے پاسوں بھی دیکھیا ام عمارہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی۔ یہ ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آقا علیہ السلام نے انہوں دعا بھی دی برکت دی تے آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برکت دی دعا نہیں چاہیے دی۔ حضور نے فرمایا منگو کی دعا نہیں چاہیے ہے؟ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل قیامت دے دیاڑے جنت دے اندر میں تہاڈی غلامی دی طلبگار ہاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام عمارہ جا تینوں یہ عطا کیتی۔ تو سوئے سن ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، سوئے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بیٹے دا نام حبیب بن زید سی، جڑے ویلے آقا علیہ السلام نے آپ نو مسلمہ کذاب دے کول گھلیا نا تو اس نے پتہ کی کیتا اللہ اکبر کبیرہ تلوار لے کے نا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دے سر رکھی، جاسٹم رکھی تو اس نے پتہ کی کیا اس نے کیا اتشہد انی رسول اللہ کہ تو گواہی دینا ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تو بک بک کرنا ہے، اس نے پھر کیا اتشہد ان محمد رسول اللہ کہ تو گواہی دینا ہے اللہ وحدہ لا شریک دے پیارے حبیب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہاں، پھر اس نے کیا اتشہد انی رسول اللہ اے حبیب بن زید تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تو بک بک کردا پیا تیری بنا آواز ہی نہیں آ رہی، پھر اس نے کیا اتشہد ان محمد رسول اللہ کہ تو گواہی دینا میں محمد کریم اللہ دے آخری رسول نے۔ آپ نے فرمایا ہاں، پھر اس نے کیا تیسری مرتبہ اتشہد انی رسول اللہ اے حبیب بن زید کہ تو گواہی دینا ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں۔ آپ نے فرمایا تو کی بک بک کرنا میں، پھر اس نے کیا اتشہد ان محمد رسول اللہ کہ تو گواہی دینا ہے محمد کریم اللہ دے آخری رسول نے۔ آپ نے فرمایا 3 باری نہیں 3 کروڑ مرتبہ بھی تو کہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں، ہر واری میں ایک کہاں گا تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو دیوس ہے، اللہ دی آخری رسول تے ساڑھے نبی نے۔ سوئے سن حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے آپ نے ایک گل کی نا تو اس نے پتہ کی کیا اس نے کیا کہ تو کیویں دا بہرا ہے، جڑے ویلے میری گل آندی ہے تینوں گل سنیندی نہیں ہے، جڑے ویلے محمد کریم دی صلی اللہ تعالی وسلم دی گل آندی ہے تو کہنے ہاں، آپ نے کیا تو جو مرضی کہے تو ایک باری کی جنی باری مرضی تو ایک کہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں، میں ہر باری یہ کہاں گا کہ تو کی بک بک کردا پیا ہے، اور جنی باری بھی تو محمد کریم دے بارے پوچھے گا، آقا علیہ السلام دے بارے پوچھے گا تو میں یہی کہاں گا آقا علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے، اللہ دے حبیب نے، تمام مسلمانہ دے امام نے، تمام انبیاء دے امام نے، اللہ وحدہ لا شریک دے آخری رسول بن کے آئے نے۔ کلیو جڑے ویلے آپ نے ایک کیا مسلمہ کذاب تو اس نے پتہ کی کیتا دیکھو اے سن مسلمانہ دے شیر جنہوں نے اپنی ہر ایک چیز لٹائی، حالات دا رونا نہ روئے،
اے نہ کیا کہ او ساڈے گھر دا کی بنسی، او گھر دے اندر کی ہو جاسی، میری والدہ دا کی ہو سی، میرے بھائی دا کی ہوے گا، نا جڑے بولے اسلام دی گل ہوئی آپ روئے نا۔ اسلام دی نے پتہ کی کیتا؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دے پہلے سجے ہاتھ نو کٹیا، کٹنا طریقہ ہوندا پتہ کی سی؟ اس نے پہلے اتھو کٹیا، پھر اتھو کٹیا، پھر اتھو اس طرح اس نے سارے بازو نو کاٹ لیتا، پھر دوسرے بازو نال بھی اس نے اسی طرح کیتا، پہلے اتھو کٹیا، پھر اتھو پورا بازو اس نے کٹ دیتا۔ کٹن تو بعد اس نے دونوں ٹنگاں آپ دیاں سرینا تک کٹ دیتیاں، پھر آپ دے جسم نے اس نے آگ دے اندر پھینکن لگا۔ پھینکن تو پہلے پھر اس نے کیا کہ تو گواہی دینا میں کہ محمد کریم اللہ دے آخری رسول نے۔ آپ نے فرمایا بالکل میں گواہی دینا وا محمد اللہ وحدہ لا شریک دے آخری رسول نے۔ تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو دیوس ہے، تو سب تو اڈا لانتی ہے، تو نبی نہیں۔ دوستو یہ مسلمانہ دے ہیرو حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قانون بنایا سی۔ آپ نے کہا سی کہ آج تو بعد جڑے بدری صحابی نے نا یہ کسی جنگ دے اندر شامل نہیں ہون گے۔ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس دا مسئلہ بنیا، جڑے ویلے مسلمہ کذاب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس سے ڈاکہ ماریا، اس ویلے آپ نے اپنا بنایا قانون خود بدلیا۔ آپ نے کیا بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے سارے دے سارے یمامہ پہنچو۔ آپ نے اعلان کیتا نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کرن تو بعد آپ بھی چل پے، آپ تو راستے دے وچوں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس کیتا سی۔ آپ نے کیا سی جناب اگر دوانو کچھ ہو گیا تو ساڈا کی بنسی، تسی ساڈے امام ہو، اس تو دیکھ لو۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خود کہہ رہے ہیں اے صدیق تسی ساڈے امام۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نو واپس کیتا نا، دوستو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آ گیا جنگ یمامہ دے اندر شرکت کرن دے لئی۔ آپ نے پتہ کی کیا؟ آپ نے کیا میں جاننا دوانو بھی تے دواری جرت نو بھی جاننا وا، اور جس طرح تساں جنگ احد دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دفاع کیتا میں اس نو بھی جاننا وا، میں دوڑے درمیان حائل نہیں ہو سکتا، دوانو جنگ یمامہ دے اندر جان دی اجازت ہے۔ دوستو سن ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جڑے ویلے یمامہ دی طرف جا رہے سن تے راستے دے اندر صحابہ نو خواب بھی آئے۔ طفیل بن عمر توسی نو خواب تک کیا صبح دے ویلے او خواب صحابہ نو سنایا۔ آپ نے کہا رات نو میں خواب تک کیا ہے میرے سر کو مونڈ دیا گیا ہے، میرے منہ دے وچوں ایک پرندہ باہر نکلیا ہے، ایک عورت دا پیٹ چاک ہویا، اس سے پیٹ دے اندر میں داخل ہو گیا، میرا بیٹا دوڑ کے آیا، جڑے ویلے وہ بیٹا میرا کول آیا عورت دا پیٹ بند ہو گیا۔ جڑے ویلے آپ نے خواب سنایا نا صحابہ نے کہا خواب کا بڑا خوفناک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں خود ہی دسنا وا، اس کی تعبیر کیے۔ آپ نے کہا کہ جڑا اے میں تکیا میرے سر نو مونڈ دیتا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اس جنگ دے اندر شہید ہو جاؤں گا۔ میرے منہ دے وچوں جڑا پرندہ نکلیا اس کا مطلب ہے کہ میری روح پرواز ہو جائے گی، عورت دا پیٹ چاک ہویا یعنی کہ میں قبر دے اندر چلا جاؤں گا۔ جڑے ویلے میرا بیٹا دوڑ کے آیا اس عورت دا پیٹ بند ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ میرا بیٹا جڑا ہے نا زخمی تو ہوئے گا لیکن شہید نہیں ہوئے گا۔ تو سوئے سن طفیل بن عمر توسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نو پکا یقین سی کہ اس جنگ دے اندر میں ضرور شہید ہو جاؤں گا، لیکن اس سے باوجود آپ واپس نہ گئے۔ حالات دا رونا نہ روئے، اے نہ کیا کہ اوہو میرے تو بعد میری اولاد دا کی ہو سی، میرے گھر دا کی ہو سی، میرے کاروبار دا کی ہو سی۔ آپ نے کسی گل دی پرواہ نہ کی تھی، آپ نے کہا کوئی گل نہیں ہے، مال جانا ہے تے جائے، گھر جانا ہے تے جائے، مرضی ہو جائے، لیکن جڑا گستاخ رسول ہے اس نو ضرور واسطے جہنم کیتا جائے گا، اور واسطے جہنم کرن دے لئی جنگ دے اندر میں ضرور شرکت کراں گا۔ دوستو اے سن طفیل بن عمر توسی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا مسلمہ کذاب دے لشکر دے نال آمنا سامنا ہویا، جڑے ویلے جنگ شروع ہو گئی ابتدا دے اندر
بظاہر یہ نظر آ رہا سی کہ مسلمان جڑے نے نا وہ کمزور پڑ رہے ہیں اور مسلمہ کذاب جڑا ہے نا وہ فتح یاب ہو جائے گا، کیونکہ دوستو جڑا مسلمہ کذاب سی نا ان کول 80,000 بندہ سی، ایڈا وڈا لشکر لے کے آیا سی، لیکن مسلمانوں دا جڑا کامل یقین سی نا اللہ تے سی تے اللہ دے رسول تے سی، مسلمانوں نو پتہ سی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو پتہ سی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا نظریہ سی، آپ نو پتہ سی ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو پکا یقین سی میدان کے اندر آنا ساڈا کام ہے، اے مسلمہ کذاب دے لشکر نو بجانا کہ اللہ تے اللہ دے رسول دا کام ہے۔ دوستو بظاہر نظر آ رہا سی کہ مسلمہ کذاب جڑا نا وہ فتح یاب ہو جائے گا، لیکن دیکھ دیا سارے میدان دا پاسا پلٹ گیا، جڑے وہ غالب سن وہ مغلوب آنا شروع ہو گیا، جڑے ویلے انہاں نو پکا یقین ہو گیا اسی مارے جائیں گے، دوستو انہاں نے اپنے آپ کو ایک قلعے دے اندر بند کر لیا جس نو مسلمہ کذاب حدیقۃ المدینہ دے نام دے نال یاد کردا سی۔ جڑے ویلے اس اندر انہوں نے اپنے آپ کو محصور کر لیا، اپنے آپ کو بند کر لیا، انہوں نے کہا کہ ساڈے لئے بچن دا طریقہ یہی ہے کہ اسی اپنے آپ کو کی کریے بند کریے۔ دوستو یاد رکھو 80,000 دے لشکر نو صحابہ کرام نے لمحہ پا دیتا، کیوں؟ یہ طاقت کیڑی سی؟ دوستو یہ اسلام دی طاقت سی، دوستو یہ کیڑی طاقت سی؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک دے دین دی طاقت سی، یہ قرآن دی طاقت سی، یا اقال اسلام دے فرامین دی طاقت سی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کہ جو مرضی ہو جائے اساں مسلمہ کذاب نو اج واصل جہنم کر کے جانا وے، اگر اساں اج اس نو چھوڑ دیتا تو کل اس تو زیادہ وڈا لشکر لے کے ساڈے مقابلے دے اندر آ جائے گا، سان کو لشکر دا کوئی بھار نہیں ہے، لیکن اسی اے چاہنے ہاں کہ اقال اسلام دا جڑا گستاخ ہے نا وہ ویلے دے نال وہ جلدی دے نال اسی اس نو واصلے جہنم کریے اور اس زمین نو اسی پاک صاف کریے۔ دوستو مسلمہ کذاب اور ان دے حواریاں نے جس قلعے دے اندر اپنے آپ کو بند کیتا سی نا، اس قلعے دا دروازہ بہت مضبوط سی، اس دیاں دیواراں بڑیاں اونچیاں سن، تے اس ویلے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آئے، تو اے نے اسلام دے شیر، اے نے مرد مجاہد آئے تے آ کے پتہ کی کہندے نے کہ آج ضرور مسلمہ کذاب نو تے حواریاں نو اسا واصل جہنم کر کے جانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کیا ساڈا بھی نظریہ یہی ہے، ساڈا بھی ارادہ یہی ہے کیا جس لانتی نو اس کذاب نو دجال نو واصل جہنم کیتا جائے، لیکن طریقہ کی لڑایا جائے، اسی قلعے دے اندر جائیے، کس طرح جائیے؟ برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ کی کیا؟ آپ نے کہا جناب تسی انج کرو مینو ڈالان دے اندر بٹھاؤ، اس نہ تنگاری ٹیپ یا دابڑا کہہ دو، اسی طرح تسی کی کرو اس نو بناؤ اور بنا کے تسی میں اپنے ہتھاں تے اٹھاؤ، یعنی اس طرح اٹھاؤ اور نیزیاں دے نال بھی اور بلند کرو، اور جڑے میں دیوار دے قریب ہو جا تسی میں اندر پھینک دیو۔ دوستو یاد رکھو اتنی وڈی اور اتنی اونچی دیوار تو جڑے ویلے بندہ ڈگے نا بندے دا کچھ بھی نہیں بچتا، لیکن آپ نے اپنی جان دی پرواہ نہ کیتے ہوئے آپ نے کیا تسی انج کرو، میں کی کرو دیوار تو پرا پھینکو تاکہ میں جا کے دروازہ کھولا۔ جڑے ویلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نو پھینکیا نا تے آپ جی میں گرے آپ فوراً اٹھے، انہاں لانتیاں نو آپ نے واصل جہنم کرنا شروع کر دیتا، اور کسے طریقے دے نال آپ نے دروازے نو کھول دیتا۔ جب دروازہ کھلیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے اس قلعے دے اندر داخل ہو گئے، اور مسلمہ کذاب دے حواریاں نو وڑنا شروع کر دیتا۔ جڑے بھی انہاں نے وڑنا شروع کر دیتا تو مسلمہ کذاب نو پتہ چل گیا ہن میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں ہن ماریا جاؤں گا، میں بھی واصل جہنم کر دیں گے۔ دوستو مسلمہ کذاب نے اپنے آپ کو ایک کونے دے اندر
چھپا لیا اس جنگ دے اندر، جنگ یمامہ دے اندر ایک اور شخصیت موجود سن جنہ دا نام حضرت واشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سی۔ آپ نے ایک تہیہ کیتا سی، آپ نے ارادہ کیتا سی، آپ نے اللہ نال وعدہ کیتا سی، یا اللہ اسلام قبول کرن تو پہلے میں اسلام دے سب تو زیادہ بہادر شخص نو میں شہید کیتا سی، یا اللہ جس نے سب تو زیادہ وڈے سب تو زیادہ بہادر شخصیت نو میں شہید کیتا سی، اسی طرح اسلام دے سب تو زیادہ جڑا خطرناک سب تو وڈا جڑا دشمن ہے، یا اللہ اس کو میں واصلے جہنم کراں گا۔ دوستو واشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزہ ماریا سی اس مسلمہ کذاب نو۔ دوستو اے سن واشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو اللہ دے رسول نے معاف فرما دیتا، جس نو اللہ دے رسول معاف فرما دے سان کوئی حق نہیں پہنچدا انہاں دے بارے کوئی گل کرن دا۔ دوستو یاد رکھو جس بندے نے بھی واشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے گل کرنی ہے اس نے اپنی دنیا قبر و حشر نو تباہ و برباد کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسلمہ کذاب دے حواریاں نو واصل جہنم کر رہے سن، تے حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ذرا اے تدسو مینو اسلام دا سب تو وڈا دشمن کتے مسلمہ کذاب کتے وے؟ اشارہ کیتا دسیا گیا او وے جس کا نام مسلمہ کذاب ہے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے میں دوڑی، جس نے میں دوڑی تے مینوں انہاں دے حواریاں نے 12 زخم لگائے، لیکن میں اپنی جان دی نہ پرواہ کردیا ہویا میں جڑے میرے مسلمہ کذاب دے کول پہنچی تے میں کیتا کیا میرا بیٹا تلوار نو صاف کر رہا سی، میں اپنے بیٹے نو کیا اے میرے بیٹے کیا اسلام دے سب تو وڈے دشمن نو واصل جہنم کر دیتا ہے؟ کہندے نے میرے بیٹے نے کیا ہاں اما جان میں اسلام دے سب تو وڈے دشمن نو کذاب نو دجال نو واصل جہنم کر دیتا ہے۔ تو اس ویلے آپ نے اللہ وحدہ لا شریک دا شکریہ ادا کیتا۔ دوستو اے سن عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دیکھ لو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نموس دی خاطر کتنی بڑی قربانی دیتی اور سانو ایک سبق دیتا، تعلیم دیتی قیامت تک آن والے تمام لوگاں نو کہ جڑے ویلے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نموس سے کوئی بندہ حملہ کرے گا تے لوگوں تساں اسے طریقے دے نال تساں اس بندے نو واصلے جہنم کرنا ہے، اپنی جان دی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ دوستو یہ سن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں نے اپنی جاناں دی پرواہ نہ کردیا ہویا بھی اسلام دی خاطر اپنی ہر ایک چیز اسلام تے قربان کیتی۔ اور سن چاہیے کہ جڑے ویلے بھی اسی صحابہ دا ذکر کریے سن چاہیے کہ اسی ذکر خیر کریے، کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح دے نال اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا اور انہاں نے ہر ایک چیز اسلام دی خاطر قربان کر دیتی، سن چاہیے کہ اسی انہاں دا شکریہ ادا کریے، نہ کہ انہاں دے بارے اسی نازیبہ الفاظ نو استعمال کریے۔